بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر کہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ محترم احباب، اللہ رب العزت نے اس کتاب لا ریب کے حوالہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب ھدی للمتقین ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اس پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے سے ہی متقی ہے، پرہیزگار ہے، بھلا اس کو ہدایت کی کیا ضرورت؟ ہدایت تو یہ ہونی چاہیے تھی گمراہوں کے لیے۔ تو اس سوال کا ایک جواب میں نے گزشتہ درس میں ذکر کیا تھا کہ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ اس کو یوں سمجھایا کرتے تھے کہ استاذ العلماء کی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علماء کو بھی مزید رہنمائی کے لیے کسی استاد کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی معاملہ ہے کہ بڑے سے بڑا متقی کیوں نہ ہو، پرہیزگار کیوں نہ ہو، اس کتاب کی رہنمائی سے وہ مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بڑے سے بڑے متقی اور پرہیزگار بھی اس کی ہدایت کے محتاج ہیں، تو پھر جو عام طبقہ ہے اور خاص طور پر جو گمراہی کے اندر مبتلا ہیں، تو ان کو تو زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں۔ ھدی للمتقین کے لفظ کے ساتھ ہی اب اللہ رب العزت آگے ان متقین کی کچھ صفات ذکر فرماتے ہیں، اور میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ اگلی جو یہ صفات ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان صفات کے اوپر بھی غور کریں تو پھر بھی اس سوال کا ایک اور جواب بھی ملتا ہے کہ جو ھدی للمتقین کے حوالہ سے جو سوال ہے کہ بھئی پرہیزگاروں کو ہدایت کی کیا ضرورت، وہ تو گمراہوں کو ضرورت ہونی چاہیے، تو اس کا ایک اور جواب آگے ان صفات میں ملتا ہے کہ اللہ فرما رہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقی ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، چھپی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں،
اگر ایک بندہ اس کی سوچ اس پر اٹکی ہوئی ہے کہ بھائی میں تو صرف وہ مانوں گا جس کو میں نے دیکھا ہے، بن دیکھے تو میں کسی چیز کو نہیں مانوں گا، تو ایسا بندہ جو اسی کے اوپر اٹکا ہوا ہے اور دوسری طرف غور کرنے کی وہ کوشش ہی کوئی نہیں کرتا، تو ظاہر بات ہے کہ ایسے ڈھیٹ آدمی کو تو یہ کتاب پھر ہدایت نہیں دے گی۔ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور خود اللہ رب العزت پر جو ہمارا ایمان ہے وہ ایمان بالغیب ہی ہے۔ اللہ رب العزت کو ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے، تو ہم نے اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اور الحمدللہ ہے۔ پھر انبیاء کرام علیہم السلام، ہم نے ان کو بھی نہیں دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، اور جنہوں نے دیکھا بھی تھا، ہر نبی کے اصحاب نے اپنے اپنے نبی کو دیکھا، لیکن انہوں نے بھی ان کی ذات کو تو دیکھا، لیکن ان کے اوپر وحی اترتے تو نہیں دیکھی۔ نبی کے اوپر جب وحی آ رہی ہوتی ہے اس کیفیت کا خود نبی کو علم ہوتا ہے، ساتھ بیٹھے لوگوں کو تو معلوم نہیں ہوتا کہ اس وقت وحی اتر رہی ہے۔ تو ہم نے تو انبیاء کو دیکھا ہی نہیں، اور جنہوں نے دیکھا ہے تو ان کا بھی جو انبیاء پر ایمان ہے، سید المرسلین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ان کا ایمان ہے، تو وہ بھی ایمان بالغیب ہی ہے۔ تو جو ڈھیٹ اس بات پہ اٹک جائے کہ جب تک میں دیکھوں نہیں تو میں نے ماننا نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر اس ہدایت سے مستفید نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اللہ، اس کتاب نے فرشتوں کا بھی تذکرہ کرنا ہے۔ ہم نے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ایمان ہمیں لانا ہے، اور الحمدللہ ہے۔ اس کتاب نے سابقہ الہامی کتب کا بھی تذکرہ کرنا ہے، اور خود یہ کتاب اگرچہ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس کا نزول من اللہ تو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، ایسا کسی نے نہیں دیکھا۔ تو یہ چیز بھی ایمان بالغیب ہی ہے، اگرچہ یہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اگرچہ یہ اپنے معجزانہ اسلوب سے بھی اپنے آپ کو منوا رہی ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایمان بالغیب ہی ہے۔ آخرت کو ہم نے نہیں دیکھا، قیامت کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت اور جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، پل صراط کو ہم نے نہیں دیکھا، اور اس ساری چیزوں پر ایمان تو قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ اللہ، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے جب تک دیکھنا نہیں ایمان نہیں قبول کرنا، خود اس نے اپنی عقل کو بھی تو نہیں دیکھا، لیکن اس کا عقل مند ہونے کا دعویٰ تو ہے، تو اپنے آپ کو پھر عاقل کیوں کہتا ہے، اپنے اندر عقل کیوں شمار کرتا ہے، جبکہ اس نے عقل کو دیکھا نہیں ہے۔ اگر اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، درد کا کوئی وجود اس نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ میں وہ کہتا ہے کہ جو درد ہے، دیکھا تو نہیں ہے درد کو۔ اللہ اللہ، چوٹ سے زخم لگے گا، زخم کو دیکھے گا نا، درد کو تو نہیں دیکھے گا۔ تو بڑی ساری چیزیں ہیں کہ جن کو بن دیکھے وہ مان رہا ہے، اور وہ ماننی پڑ رہی ہیں اس کو، تو وہاں پر اس کی جو بے وقوفانہ سوچ ہے وہ کیوں نہیں کہتی کہ میں ان چیزوں کو بھی نہ مانوں؟ پھر ادھر بھی یا تو یہی کہے نا، لیکن وہاں پر تو مان رہا ہے۔ تو پھر جو اللہ رب العزت نے اس کتاب ہدایت کے اندر
جو غیب کی باتیں بتلائی ہیں ان کو بھی ماننا چاہیے۔ تو بہرحال اس کتاب نے تو غیب کی چیزوں کا تذکرہ کرنا ہی کرنا ہے، تو جو غیب پر ایمان رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس کو یہ کتاب ہدایت دے گی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کریں۔ اللہ اللہ، نماز قائم کرنا یہ عبادات میں سے سب سے زیادہ اہم ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کے لیے نماز کو قائم کرے گا، جو کہ روزانہ 5 وقت پڑھنا ہوتی ہے، اس کے لیے روزانہ وقت دینا ہوتا ہے، روزانہ توجہ کرنی ہوتی ہے، سردیوں کے اندر بھی وضو بنانا پڑتا ہے، یہ سارا کچھ اگر کرے گا، نماز کے اندر اگر وہ صحیح توجہ رکھتا ہے تو پھر دیگر احکام جو ہیں ان کی طرف بھی انشاءاللہ اس کی توجہ ضرور ہوگی۔ نماز پڑھنا جو ہے جب اس کو وہ اپنا لیتا ہے تو پھر وہ انشاءاللہ روزے کے بھی پابند ہو جائے گا، پھر وہ زکوٰۃ کو بھی اختیار کرے گا، باقی ساری عبادات کی طرف بھی وہ انشاءاللہ مائل ہو جائے گا، کیونکہ نماز خود نفس کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ جب نماز نفس کی اصلاح کرتی ہے تو بندہ پھر نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو پھر دیگر نیکیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو تذکرہ خاص طور پر یہاں پر نماز کا کیا گیا ہے، لیکن اسی کے ضمن میں پھر دیگر نیکیوں کی طرف اور خاص طور پر جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کی طرف وہ بھی اشارہ ضرور ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، لیکن جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے کبھی تیار ہی نہ ہو تو اس کو یہ کتاب پھر کیا ہدایت دے گی؟ جو اپنی ایسی اکڑ کے اندر ہے، ایسے تکبر میں ہے کہ جو اللہ کی بندگی کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا ہے، تو پھر اس کو تو یہ کتاب ہدایت نہیں دے گی۔ ایسے بندوں کو پہلے اپنی اکڑ ختم کرنا ہوگی اور اللہ کی بندگی کی طرف مائل ہونا پڑے گا، تو تب کتاب جو ہے وہ ہدایت دے گی۔ اللہ اللہ، نماز کے اندر اس نے یہ بھی کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، گویا کہ اس نے ہدایت کی دعا مانگنی ہے، اور جس وقت نماز کے اندر ہے بندہ تو اللہ کے بڑے قریب ہے۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت تو ہر وقت ہی بندے کے قریب ہے نا، اللہ تو ہر وقت بندے کے قریب ہیں، لیکن بات تب بنتی ہے کہ بندہ بھی تو اللہ کے قریب ہو نا۔ اللہ اللہ، اب جس وقت اللہ قریب ہیں اور اتنے قریب ہیں کہ ہماری شار رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو بظاہر تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہے نا کہ پھر ہم بھی اللہ کے قریب ہی ہیں، لیکن بھائی بات وجود کی نہیں ہو رہی ہمارے، ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے اپنے عمل کے ذریعے۔ ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے قرب والا ہو، تو یہ قریب ہونا ہے۔ اللہ قریب ہے، ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، اور اللہ رب العزت تو ہمارے اوپر رحمتوں کی برسات کیے جا رہے ہیں نا۔ اللہ رب العزت تو ہماری ربوبیت کر رہے ہیں، ہمارے سارے انتظامات چلا رہے ہیں، اللہ رب العزت تو سب کچھ ہمارے لیے کر رہے ہیں، یہ سارا کارخانہ قدرت ہمارے لیے سجایا ہے نا اللہ نے، تو لیکن ہمیں بھی تو اپنے عمل سے اللہ کے قریب ہونا چاہیے نا۔ اللہ اللہ، تو جو اللہ کے قریب ہونے کی جو ہے لو لگاتا ہے، توجہ رکھتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کو پسند کرتا ہے، اس کو تو یہ کتاب ہدایت دے گی۔ لیکن جو اللہ کے قریب ہونا ہی نہیں چاہتا ہے تو پھر وہ ظاہر بات ہے کہ اس کتاب کی ہدایت سے مستفید نہیں ہوگا۔ تو اس نے تو دعا بھی کرنی ہے، نمازی نے اہدنا الصراط المستقیم، تو جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو وہ تو یہ دعا بھی نہیں کر رہا، پھر جو نماز تک نہیں پڑھ رہا تو اس نے کیا دعا کرنی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم؟ تو جو خود دعا بھی نہیں کرتا، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے صراط مستقیم کی ہدایت کی، تو پھر اس کو کیا ہدایت ملے گی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو بندہ مال کو سمیٹ سمیٹ کے رکھنے کا عادی ہو اور اتنا بخیل ہے کہ اس کے سامنے غریب لوگ ہیں، فاقوں کے اندر بھی مبتلا ہیں، لیکن اس کو کسی پر ترس بھی نہیں آتا ہے، وہ کسی کو جو ہے وہ کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو ایسے بندے کو اس کتاب نے کیا ہدایت دینی ہے؟ پہلے اپنے آپ کو اتنا موم تو کرے کہ اس کو دوسروں کا احساس تو ہو، دوسروں کا خیال تو اس کو آئے، تو پھر یہ کتاب بھی ہدایت دے گی۔ لیکن اگر جو بخل کے اندر وہ آگے بڑھا ہوا ہے، اللہ کی دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ بھی نہیں کرتا ہے، اللہ کی راہ میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر خرچ نہیں کرتا ہے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے خرچ نہیں کرتا ہے، مجاہدین کے اوپر خرچ نہیں کرتا ہے، جو بخل کے اندر مبتلا ہے، سمیٹ سمیٹ کے رکھنے میں لگا ہوا ہے، اس کو پھر کیا ہدایت ملنی ہے؟ اور پھر خاص طور پر اس کتاب نے تو بار بار تلقین کرنی ہے کہ بھائی زکوٰۃ بھی ادا کرو، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیگر مزید عطیات کی طرف توجہ کرو، صدقات دیا کرو۔ اس کتاب نے تو یہ ترغیب دینی ہے، تو جو یہ چیزیں کرنا ہی نہیں چاہتا ہے پھر وہ اس کتاب کی طرف کیسے آئے گا اور کیسے اس کو ہدایت ملے گی؟ اللہ اللہ۔ تو یہ ایک گروہ کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد اگلا گروہ آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں خاص طور پر مدینہ کے اندر یہود بھی آباد تھے جو کہ اہل کتاب تھے، عیسائی بھی دنیا میں بہت سارے علاقوں میں موجود تھے جو کہ اہل کتاب ہیں، یہود تو بالکل قریب موجود تھے، اگرچہ دیگر علاقوں میں بھی تھے لیکن خاص طور پر مدینہ کے اندر بھی موجود تھے۔ اور ان میں سے خاص طور پر جو یہود ہیں نسلی تعصب میں انتہائی آگے ہیں، اگرچہ عیسائی بھی نسلی تعصب میں آگے ہیں لیکن یہودی تو خاص طور پر نسلی تعصب میں بہت زیادہ آگے ہیں۔ اللہ اللہ، اس قدر نسلی تعصب ہے یہود میں کہ وہ یہاں تک بات کرتے ہیں کہ خدا صرف بنی اسرائیل کا ہے، خدا کسی اور کا ہے ہی نہیں، وہ صرف بنی اسرائیل کا ہے۔ اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے تو صرف بنی اسرائیل پر ہو سکتی ہے اور کسی پر نہیں ہونی۔ آخرت میں نجات ہو سکتی ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگے تو تب آخرت میں نجات ملے گی، نہیں تو نہیں ملنی۔ بے شک دوسرا بندہ جو یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب کا ہی لقب اسرائیل ہے، تو حضرت یعقوب کی اولاد اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے، خواہ کتنا زیادہ نیک کیوں نہ ہو، کتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، کتنا زیادہ اللہ سے لو لگانے والا کیوں نہ ہو، اللہ کی طرف توجہ کرنے والا کیوں نہ ہو، کتنا زیادہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے والا کیوں نہ ہو، بس اس کا قصور یہ ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں پیدا نہیں ہوا، تو بس اس کے لیے جہنم ہی جہنم ہے، جنت اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس حد تک نسلی تعصب ہے ان میں کہ وہ کہتے ہیں کہ نجات صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے، خدا صرف بنی اسرائیل کا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور یہودیت جو ہے یہ تبلیغی مذہب نہیں ہے، یہودیت تبلیغی مذہب نہیں ہے، وہ کسی کو بھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں ہے اس کو یہودیت میں آنے کی دعوت تو کیا نہیں دیتے، آنے دیتے ہی نہیں ہیں۔ کوئی خود بھی کہے نا کہ میں نے یہودی بننا، کہتے نہیں دفع ہو جاؤ تم، ہم کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے تو آ جائے، نہیں تو جائے، پہلے اپنا شجرہ نسب ثابت کرو۔ اللہ اللہ، اس حد تک نسلی تعصب ہے ان میں، وہ تبلیغی مذہب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں صرف بنی اسرائیل کے لیے نجات ہے تو اس لیے یہودیت میں صرف بنی اسرائیل ہی آ سکتے ہیں۔ اللہ اللہ۔
میرے آقا رحمت کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کو یہودیت نے اچھی طرح پہچانا ہوا ہے۔ میرے آقا کے دور کی یہودیت بھی پہچانتی تھی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، اور قرآن حکیم نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اتنا ان کو واضح طور پر یقین ہے کہ واقعی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن کیوں نہیں مانا؟ صرف اسی تعصب کی وجہ سے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں اور یہ نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، یہ حضرت یعقوب کی اولاد نہیں ہے، ان کے چچا حضرت اسماعیل کی اولاد ہے۔ یہ تو اللہ اللہ، محاورتاً چچا بول دیا جاتا ہے، حقیقتاً بولے تو تایا کہنا چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ اللہ اللہ، یہودی جو یہ مدینہ کے اندر آ کر آباد ہوئے تھے، بنو قینقاع بھی آ کر آباد ہوئے، بنو قریظہ بھی آ کر آباد ہوئے، بنو نذیر بھی آ کر آباد ہوئے، ان کے تین یہ قبیلے یہ مدینہ کے اندر جو آ کر آباد ہوئے تھے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہود کو اپنی مذہبی کتابوں سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ آخری نبی نے اس شہر میں آنا ہے، تو یہودی اسی لیے یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے، اور ان کو توقع تھی کہ ہمارے اندر سے ہی وہ نبی آئے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ اللہ نے اور تو بڑی ساری نشانیاں جو ہیں وہ ذکر کر دیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ چیز بھی ذکر ضرور کی ہے۔ آج بھی تورات کے اندر جو ہے یہ لفظ موجود ہیں کہ تمہارے بھائیوں میں سے گویا کہ خود تم میں سے وہ نبی نہیں ہوگا، بھائیوں میں سے ہوگا، تو یہ لفظ آج بھی تورات میں موجود ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ آزمائش تھی کہ ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، باقی ساری نشانیاں جو ہیں ان کو انہوں نے دیکھا سمجھا، اس کی ان کو سمجھ نہیں آئی، اور یہاں پر آ کر انتظار کر کے یہ توقع انہوں نے رکھی کہ ہم ہی میں سے آئیں گے۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر 13 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا ہے، لیکن اس 13 سال کے اندر بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے ہیں مکہ کے اندر۔ حالانکہ اس مکہ کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا تھا، یہاں جوانی گزری تھی، لوگوں کو میرے آقا کا کردار معلوم تھا، اخلاق معلوم تھا، اور اس انداز میں معلوم تھا کہ لوگ صادق اور امین کہتے تھے۔ تو یہاں صادق اور امین کہنے والے بھی نہیں مان رہے، جو صادق اور امین کہتے آ رہے ہیں وہ بھی نہیں مانتے اتنی جلدی۔ لیکن مدینہ میں ابھی میرے آقا پہنچے بھی نہیں تھے تو بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے۔ عقبہ کے مقام پر بیعتیں ہو رہی ہیں، ایک بیعت بھی ہوتی ہے، پہلے ایک وفد ملتا ہے، پھر ایک بیعت ہوتی ہے، پھر دوسری بیعت ہوتی ہے، پھر وہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مبلغ بھیجیے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے نہیں گئے تو مدینہ کے اندر بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی تھی کہ مدینہ کے اندر یہودی جو ہیں وہ بار بار اس چیز کا اظہار کر رہے تھے کہ بھائی آخری نبی کے زمانہ جو ہے وہ بالکل آ چکا ہوا ہے۔ ان کو اپنی کتابوں سے اس زمانے کا بھی جو ہے وہ پتہ چل چکا ہوا تھا، آخری نبی کا ظہور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ اور جو مدینہ کی مقامی آبادی تھی، اوس اور خزرج، وہ یہودیوں سے بار بار یہ سن کے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بار بار جو سنا تھا تو وہ آخری نبی کے وہ بھی منتظر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہودیوں نے تو اپنی بدبختی سے نہیں ماننا، لیکن انہوں نے اوس اور خزرج نے بڑی جلدی مان لیا۔
میرے آقا کیا ہے، مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی کہیں تو مان گئے، اور جو ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو کچھ چند ایک بدبخت ہیں کہ جنہوں نے نہیں مانا اوس اور خزرج میں سے، بلکہ نہیں مانا کیا، بظاہر تو انہوں نے بھی مانا، عبداللہ بن ابی جیسے منافق، بظاہر تو انہوں نے بھی مانا، کوئی ہوگا کہ جس نے نہیں مانا، لیکن باقی سارے اوس اور خزرج بڑی تیزی سے مسلمان ہو گئے۔ تو اس کی کیا وجہ تھی کہ یہودیوں سے ہی انہوں نے سنا ہوا تھا کہ یہاں آخری نبی نے آنا ہے، اور یہودی یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پہچانتے ہیں، قرآن کہتے ہیں جتنے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن نہیں ماننا انہوں نے کہ یہ نبی جو ہے یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا، یہ تو بنی اسماعیل میں سے آ گیا۔ اللہ اللہ۔ اور آج تک بھی آج کا یہودی بھی حقیقتاً پہچانتا ہے کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے نبی تھے اور آخری نبی تھے۔ آج کا یہودی بھی یہ پہچانتا ہے۔ تقریباً سن 2000 سے پوری دنیا کے اندر غرقد کے درخت کی کاشت انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے، یہودی وہ کاشت کروا رہے ہیں۔ میں نے کافی حد تک یہودی لٹریچر کا مطالعہ کیا ہوا ہے، مجھے یہودی لٹریچر کے اندر ابھی تک جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے، میں نے اس پر کوشش بھی کی ہے کہ مجھے یہ چیز نظر آئے کہ کیا ان کے اپنے لٹریچر میں غرقد کا کوئی ذکر ہے کہ غرقد یہودیوں کا درخت ہے تو یہ ان کو بچائے گا۔ مجھے ابھی تک نہیں ملا ان کے لٹریچر میں، میں نے بڑی کوشش کی ڈھونڈنے کی، مجھے نہیں ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات تشریف لائیں گے دجال کے مقابلہ میں، تو اس وقت یہودیوں کو پناہ نہیں ملے گی۔ پہلے ایک دفعہ دجال کے ساتھ ان کو عروج تو کچھ ملے گا، لیکن پھر جب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات تشریف لائیں گے تو یہودیوں کو پناہ نہیں ملے گی، چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے نا تو وہ درخت بول کے کہے گا کہ مسلمانوں آؤ، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو آ کے قتل کر دو۔ اگر کسی پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو وہ پتھر بول کے کہے گا کہ مسلمانوں آؤ، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو۔ اللہ اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے تنے کے ساتھ خطبہ دیا کرتے تھے، جب منبر بن گیا تو اس درخت سے رونے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس کو یوں ایسے پیار کیا جس طرح بچے کو پیار کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد اس میں آوازیں ختم ہوئیں، خاموشی ہوئی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے بھی میرے آقا کا کلمہ پڑھ کے تو اظہار کر دیا کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو جو میرا اللہ اس وقت درخت کو رلا سکتا ہے، جو اس وقت کنکریوں کو بلا سکتا ہے، وہ میرا اللہ آج بھی بلا سکتا ہے۔ میرا اللہ مختار کل ہے، اور یہ عملی طور پر زبان کال سے بھی ممکن ہے کہ واقعی اللہ یہ معجزہ دکھا دے۔ یہ زبان کال سے بھی ممکن ہے کہ واقعی اللہ یہ معجزہ دکھا دے کہ کوئی یہودی پیچھے چھپ رہا ہو تو درخت بولنا شروع کر دے، درخت سے آواز آ جائے کہ مسلمانوں آؤ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کرو۔ کسی پتھر کے پیچھے چھپنا چاہے تو وہ پتھر بول کے جو ہے وہ کہہ دے۔ یہ اللہ نمونہ دکھا سکتے ہیں، تو زبان کال سے بھی ممکن ہے، اور اگر زبان کال سے نہیں تو کم از کم زبان حال سے ضرور ہوگا۔ زبان حال سے مت ہونے کا مطلب یہ کہ وہ چھپنے کی کوشش تو کرے گا درخت کے پیچھے، لیکن چھپ سکے گا نہیں، کہیں نہ کہیں سے اس کا اظہار ہو جائے گا۔ پتھر کے پیچھے چھپنے کی کوشش تو کرے گا لیکن چھپ سکے گا نہیں، کہیں نہ کہیں سے اظہار ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک درخت ہے جو یہودیوں کا درخت ہے،
اور وہ ان کو چھپائے گا، وہ ان کو پناہ دے گا، وہ غرقد کا درخت ہے۔ تو یہود کو توقع تھی کہ سن 2012 میں 4 سورج گرہن، 4 چاند گرہن لگنے ہیں، سرخ چاند گرہن، اور اس کے بعد جو ہے دجال کا زمانہ بہت قریب ہے، اور پھر جب دجال آنا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، اور پھر ہماری شامت بھی آنی ہے۔ تو اس لیے 2000 سے ہی غرقد کی کاشت انہوں نے بہت زیادہ کروا دی، شروع کروائی ہوئی ہے اور آج تک جاری ہے۔ تو یہ کیوں کروا رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے اوپر یقین ہے نا ان کو، ان کے اپنے مذہبی لٹریچر میں تو مجھے نہیں ملا کہیں بھی غرقد کے درخت کے متعلق، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے اوپر ان کو اتنا یقین ہے۔ تو وہ کیوں یقین ہے؟ وہ اسی لیے یقین ہے نا کہ ان کو پتہ ہے کہ واقعی یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال بات دور نکل گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ یہودی بہت قریب موجود تھے، لیکن نسلی تعصب اتنا زیادہ تھا نا کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو بس اس پر ایمان لائیں گے کہ جو ہمارے اوپر نازل ہو، جو ہمارے اوپر نازل ہو بس اس پر ایمان لانا ہے، جو بنی اسرائیل پہ نازل ہو اس پر ایمان لانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ نہ، ٹھیک ہے پہلی وحی بنی اسرائیل پر بھی آتی رہی ہے، تم اس پر ایمان رکھتے ہو، لیکن اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ جو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے اس کو بھی مانو گے تب نجات مل سکے گی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر کہ جو تجھ پر نازل ہوا ہے، وما انزل من قبلک، اور جو تجھ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، تو اس کے لیے نجات ہوگی۔ یہ کتاب اس کو ہدایت دے گی جو یہودی ڈھیٹ بن کے بیٹھے رہے اور جانتے بوجھتے بھی ایمان کی طرف نہیں آئے، تو پھر اس کتاب نے ان کو کیسے ہدایت دینی ہے جو وہ آنا چاہتے ہی نہیں ہے؟ جب انہوں نے ویسے مینا مانو کی ایک رٹ لگائی ہوئی ہے تو پھر کیسے ہدایت آئے گی ان کو؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس دوسرے طبقے کا تذکرہ کیا۔ اللہ اللہ، کہ جو اس ضد پر بیٹھ جائے کہ بھائی ہمارے خاندان میں کتاب آئے تو پھر تو ہم مانیں گے، ہماری نسل میں آئے، ہماری برادری میں آئے تو ہم مانیں گے، اور اگر کسی اور قبیلے میں آتی ہے تو ہم نہیں مانتے، تو اس کتاب سے وہ مستفید نہیں ہو سکے گا، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ پہلے ان کو اپنا نسلی تعصب چھوڑنا پڑے گا، وہ چھوڑ کے اس کتاب کی ہدایت کی طرف آنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہدایت دے گی۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انہوں نے جب نسلی تعصب کو چھوڑا ہے اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے نبی وہ کہ جو تجھ پر نازل ہوئے اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو تجھ سے پہلے نازل ہوئے اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلی کتابوں پر ایمان کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ پہلی کتابوں پر کیونکہ سابقہ شریعتیں منسوخ ہو جاتی ہیں نئی شریعت کے آنے پر، اور یہ سب سے ناسخ شریعت آ چکی ہے، ان پر ایمان تو رکھنا ہے کہ واقعی وہ اللہ کی طرف سے کتابیں تھیں، اور جو بھی نازل ہوا تھا بالکل حق نازل ہوا تھا۔ بعد میں بے شک تعریفات ہوئی ہیں، لیکن جب نازل ہوا ہے 100% حق نازل ہوا ہے، یہ ایمان تو رکھنا ہے، لیکن عمل ان پر نہیں ہونا، عمل اس کتاب پر ہونا ہے، قرآن حکیم پر ہونا ہے۔ اللہ اللہ۔ اس کتاب کے اندر بھی حروف مقطعات بھی تو موجود ہیں نا، کیا ان پر عمل ہونا ہے؟ ان کے ہمیں معنی کا معلوم نہیں ہے تو ہم نے عمل نہیں کرنا ہے۔ اس کتاب پر بھی اس کے ایک ایک حرف پر ایمان تو رکھنا ہے، لیکن ہر حرف پر عمل نہیں ہو سکتا ہمارا، کیونکہ حروف مقطعات اس کتاب کا حصہ ہیں اور ان کے اوپر ہمارا عمل کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب خود اس کتاب کے اوپر بھی جتنا اللہ چاہتے ہیں اتنا ہمارا عمل ہے، جس جگہ پر اللہ نہیں چاہتے ہیں ہم عمل کر ہی نہیں سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں اس کا معنی ہی نہیں بتلایا ہے۔ تو پھر سابقہ کتابوں پر بھی عمل اگر نہیں ہے تو اس سے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر عمل نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے، نہ ایمان الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے۔
تو سابقہ کتابوں کو منزل من اللہ ماننا ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہیں، لیکن عمل بہرحال اس کتاب پر ہوگا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اللہ اللہ، قیامت اور آخرت کو جو مانے، جس کے دل میں یہ ڈر ہو کہ جواب دہی بھی ہوگی، تو وہ تو کوئی اپنی اصلاح کرے گا۔ لیکن اگر کوئی اتنا تکبر میں مبتلا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ویکھی جائے گی یار کی ہوئے گا، کچھ نہیں ہونا، جس کو اللہ کا ڈر ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ڈر ہی نہیں ہے، اس کو پوچھ کا ڈر ہی نہیں ہے، اس نے کیا اس کتاب کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو آگے ذکر ہوئی ہیں نا متقین کی صفات، یہ ساری واضح کر رہی ہیں کہ متقین یہاں پر یہ والی صفات والے مراد ہیں، اور واقعی یہ صفات ہوں تو تبھی ہدایت ملتی ہے۔ اگر یہ صفات نہ ہو تو پھر ہدایت نہیں ملا کرتی۔ اللہ اللہ، تو یہ ربط بھی ہو گیا پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ، اور اس سوال کا ایک دوسرا جواب بھی ہو گیا۔ اب یہاں پر وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، قادیانی کہتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں بما انزل الیک کہا گیا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی وحی ہوئی۔ وما انزل من قبلک کہا گیا، اس میں اس سے پہلے کی وحی ہو گئی، پہلے جو انبیاء پر آتی رہی۔ تو وہ کہتے ہیں وبالآخرۃ ہم یوقنون، پھر اس سے بعد والی وحی مراد ہے، جو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرزا قادیانی پر نازل ہوئی، تو وہ مراد ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے قادیانی کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آخرت کا لفظ جو ہے قرآن حکیم کے اندر بے شمار مقامات پر آیا ہے، بہت ساری جگہوں پر آیا ہے۔ پورے قرآن حکیم میں کسی جگہ پر بھی آخرت کا لفظ جو ہے وحی یا نبوت کے معنی میں نہیں آیا۔ کسی ایک مقام پر بھی آخرت کا لفظ جہاں جہاں آیا ہے قرآن حکیم میں، اللہ اللہ، تو وہاں پر یہ اخروی زندگی کے لیے، قیامت کے بعد کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخرت کا موصوف کسی کسی جگہ پر قرآن حکیم کے اندر واضح طور پر بھی آ گیا، ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، تو وہاں پر الدار اس کا موصوف ہے، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ ایک اخروی دور ہے، ایک زندگی ہے آخرت کی۔ اللہ اللہ، تو جہاں وہ موصوف ذکر نہیں بھی نا، مراد وہاں پر بھی وہی ہے، دار آخرت ہی مراد ہے۔ اللہ اکبر، وہاں پر بھی دار آخرت مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم میں صرف دو جگہ ایسی ہیں کہ جن میں ایک جگہ پر یقینی طور پر لفظ آخرت کا استعمال ہوا ہے، اور اس سے وہ اخروی زندگی مراد نہیں ہے، قیامت کے بعد کا دور مراد نہیں ہے۔ ایک جگہ ایسی ہے، اور ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں دو احتمال ہیں، وہاں قیامت کے بعد والی زندگی والا بھی احتمال موجود ہے، اور ایک احتمال اور بھی موجود ہے۔ صرف یہ دو مقامات قرآن حکیم میں ایسے ہیں کہ جہاں آخرت کا کوئی اور معنی بن سکتا ہے۔ ان دو مقامات کے علاوہ کسی جگہ پر بھی آخرت کا کوئی اور معنی اللہ نے نہیں ذکر کیا۔ ہر جگہ پر آخرت جو ہے وہ دار آخرت کے لیے ہی آیا ہے، قیامت کے بعد کے زمانے کے لیے ہی آیا ہے۔ صرف دو مقامات ہیں۔ ایک مقام ہے 15ویں سپارے میں، اللہ اللہ، پندرہویں سپارے کا آغاز ہی ہے سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 میں اللہ فرما رہے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ
لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ فیصلہ کر دیا کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ تم نے ضرور زمین میں فساد کرنا ہے، مرتین، 2 دفعہ فساد کرنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا کہ یہ کتاب کے اندر بات یہ فیصلہ ہو چکی، یا لوح محفوظ میں کہہ لیں، یا پھر شاید تورات کے اندر جو ہے وہ مراد ہے۔ تو بہرحال کتاب میں یہ فیصلہ ہو چکا کہ تمہارے اوپر 2 دور ایسے آنے ہیں کہ جب تم نے زمین کے اوپر فساد کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ ذکر ہوا۔ آگے آیت نمبر 5 کی ابتدا ہوتی ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جس وقت ان 2 وقتوں میں سے پہلا وعدہ آ گیا۔ تو یہاں پر پہلے کا ذکر ہو گیا، اور پھر تھوڑا سا آگے چل کے آیت نمبر 7 کے اندر آتا ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب وہ دوسرا وعدہ آ گیا تو وہاں پر آخرت جو ہے وہ یہ جو پیچھے ہے نا کہ مرتین 2 دفعہ، تو مرہ اولا اور مرہ ثانیہ اس کے لیے آخرت آیا ہے، وہاں پر یہ مرہ کی صفت آئی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ جب قیامت کے لیے، قیامت کے بعد کے دور کے لیے نہیں ہے نا، تو واضح طور پر قرینہ موجود ہے نا، ساری تفصیل پیچھے سمجھ نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ایک مقام ہے کہ جہاں پر یقینی طور پر یہ آخرت کا لفظ جو ہے یہ مرہ کی صفت ہے، نہ کہ دار کی صفت ہے۔ یہ ایک مقام ہے، اور دوسرا مقام ہے سورۃ الضحیٰ کا، لیکن وہاں پر دونوں امکان موجود ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہاں پر بھی آخرت کا لفظ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اب یہاں پر دونوں معنی ممکن ہیں کہ اولا سے مراد دنیا کی زندگی ہو جائے، تو اے نبی آخرت کی زندگی آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اور آخرت سے مراد وہی اخروی زندگی ہو سکتی ہے۔ اور یا پھر یہاں پر ایک اور معنی ہو سکتا ہے کہ آخرت الساعت کی صفت بنے، کہ ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے آپ کی بہتر ہے۔ اے نبی آپ کی ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے آگے 3 چیزیں بھی بیان کی ہیں جو کہ یہ قرینہ بن رہی ہے کہ یہاں پر یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ نبی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ بلکہ اس سے پہلے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، میرے سونے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا تھا پھر ٹھکانہ دیا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ہم نے ٹھکانہ دیا؟ اللہ اللہ، تو پہلی گھڑی سے پچھلی گھڑی بہتر ہوئی تھی نا، یتیمی میں تھے ٹھکانے مل گئے تو پہلی گھڑی سے پچھلی گھڑی بہتر ہو گئی نا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو ہم نے راہ ڈھونڈتا پایا، ہم نے آپ کو راہ دکھا دی، راستے کی ہدایت دے دی، تو پہلی گھڑی سے پچھلی گھڑی بہتر ہو گئی نا، کہ پہلی گھڑی وہ تھی کہ جب آپ راہ ڈھونڈ رہے تھے، بعد والی گھڑی وہ ہوئی کہ آپ راہ کے اوپر گامزن ہو گئے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا، تو پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہو گئی نا۔ تو اسی طرح ہمارا وعدہ ہے کہ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، نبی مستقبل میں بھی ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی جائے گی۔ تو یہاں پر 3 قرینے موجود ہیں کہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر یہ والا معنی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک مقام قرآن حکیم کا سورہ بنی اسرائیل والا وہ ایسا ہے کہ جہاں آخرت کا لفظ ہے اور یقیناً آخرت کی زندگی مراد نہیں ہے، اور ایک مقام وہ ہے کہ جہاں آخرت کی زندگی مراد ہونا یہ بھی امکان ہے، اور ساعت اخرى یہ مراد ہونا، بعد والی گھڑی مراد ہونا یہ بھی امکان ہے۔ اللہ اللہ، لیکن قرآن حکیم میں کسی بھی جگہ پر وحی کے لیے آخرت کا لفظ آیا ہو، کسی بھی جگہ پر نبوت کے لیے آخرت کا لفظ آیا ہو، کہیں نہیں آیا۔ تو جب قرآن حکیم میں جہاں جہاں پر بھی آخرت کا لفظ آتا ہے تو وہ اخروی زندگی کے لیے آتا ہے، اس دور کے لیے آتا ہے، تو پھر یہاں پر بھی وہی مراد ہے۔
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ یہ جو سارے عمل جو ہیں ان کی طرف جو آئیں گے، یہ کتاب ان کو پھر مزید ہدایت کی طرف لے آئے گی، تو پھر یہ ان کے لیے نتیجہ بھی واضح کر دیا کہ جو یہ سارے کام کریں اور پھر مزید ہدایت اس کتاب کے ذریعے ان کو حاصل ہو، تو یہ لوگ جو ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ کہلانے کے حقیقی مستحق بن جائیں گے، اور آخرت کے اندر بھی پھر کامیابی انہی کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو انہی میں سے کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔